لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من واسطته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز و محترم نمازیوں، فرصت اور توفیق، دیکھو نا، انسان کو حیات، زندگی حاصل ہیں، حی ہیں، اور طاقتیں ساتھ باہم کارآمد بھی ہیں، توفیقات ربانی بھی ہو، تو جس طرح اس دنیا میں ہم مختلف اقتصادیات میں آگے بڑھ کر اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، وہاں کے فانی قابل زوال ہیں، وہ لازوال کے لیے زیادہ محنت ہونی چاہیے. اس کے لیے وقت محدود نہیں ہے. دنیا میں ہر دولت، ہر ثروت کے لیے ایک وقت محدود ہے. وہاں کی دولت ہمیشہ کے لیے بھی تسلسل ہے، بالاستدامہ ہے. عقل مند یقیناً وقتی فائدوں سے جو بھی تسلسل جنہیں دوام ہیں ان کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. تو یہ ارشاد ہے پروردگار کی آیت پیش کر رہا ہوں. گویا کہ میری گفتگو آج اس بارے میں ہے کہ معاہدہ، ایک ہوتا عہد، ایک ہے معاہدہ. معاہدہ اور ہیں، عہد اور ہیں. انسان عہد کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، کسی اور سے نہیں ہے، خود عہد کرتا ہے. کوئی نظر کرتا ہے، منت مانتا ہے، اسے عہد کہتے ہیں. یک طرف ہے بس. معاہدہ دو طرف ہے. وہ کسی اور سے معاہدہ کر رہا ہے، اس سے عہد کر رہا ہے، وہ بھی اس کے سے عہد کر رہا ہے. اس نے اس کے بارے میں ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے ذمہ داری قبول کی ہوتی ہے. اسے معاہدہ کہتے ہیں. انسانوں کے ساتھ جو عہد ہے وہ عہد معاہدہ نہیں ہے. انسان کو کرسی پہ بٹھا کر پروردگار عالم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، لیکن ان ہستیوں کے ساتھ معاہدہ ہے. ابھی عرض کر رہا ہوں، کہا کہ تمہارے ذمہ میرے حق میں یہ ہے اور تمہارے حق میں میرے ذمہ یہ ہوگا. یہ معاہدہ ہے. پہلے ہی یہ پیش کر رہا ہوں، پروردگار عالم نے عہد انسان سے کیا ہے، انسان سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے. اس کا ذکر کر رہا ہوں. اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا علی ذلک ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا غافلین. یہ آیت ہے. حبیب اس وقت کو یاد کیجیے. از ماضی کے لیے آتا ہے، اذا مستقبل کے لیے آیا کرتا ہے. از ارشاد از
ابھی اس وقت کو یاد کیجئے جب تمہارے پروردگار نے عالم ملکوت کہیے، عالم الست کہیے، الست عالم ارواح کہے، دونوں سب معنی بھی ایک معنی ہے۔ اس میں کچھ نہ تھا، ابھی انسان خلق نہیں ہوا تھا، دنیا میں آیا نہیں تھا، ارواح تھیں، وہ روحیں جو ہاں باری باری آنے والی تھیں وہ تھیں، ابدان کے ساتھ، بدنوں کے ساتھ، جسموں کے ساتھ ابھی منسلک ہوئی نہیں تھی۔ یعنی ان روحوں کو لباس مادی پہنا کر عالم الاسود میں بھیجے جانے سے پہلے اس وقت کو یاد کریں، اذا خذا لیا تمہارا پروردگار نے بنی آدم سے، بنی آدم سے یعنی انسانوں سے کیا لیا ہے؟ اذا خذا رب من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، جو ان کے پشتوں میں ذریت ہے نا، اس سے، جو پشتوں میں آنے والی روحوں سے، ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی روحوں سے خدا نے اقرار لیا ہے، عہد لیا ہے۔ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بھی ایک زبان ہو کر کہا یقیناً ہمارے رب تیری ہی ذات ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں فردوس الاخبار کتاب ہے، فردوس الاخبار، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس وقت عالم ملکوت و عالم ارواح و عالم الست میں اپنی ربوبیت کا صرف معاہدہ نہیں لیا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کی رسالت کا بھی، امیر المومنین کی امرہ کہتے ہیں، امیر المومنین ہونے کا، امیر ہونے کا اور ولی ہونے کا یہ عہد لیا ہے، نہ صرف انسانوں سے لیا ہے، فرشتوں سے بھی لیا ہے۔ اس لیے اگر علم ہوتا کہ انسان کے اس عالم ناسوت مان سے پہلے ہی ان کو امیر بنایا ہے، ولی بنایا ہے، تو اختلاف ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ ان کو علم نہیں، اس لیے اختلافات کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں لکھا ہوا یہ ہے عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے، اقرار لیا ان سے اپنے ربوبیت کا۔ ربوبیت کا معنی یہ ہے بے اصطلاح قرآن، بے اصطلاح شرع اسلام، کیونکہ فرق ہے، صلاۃ کا معنی اسلام میں اور ہے، معنی شریعت میں اور ہے، قرآن میں اور ہے، لغت میں اور ہے، لغت میں معنی دعا ہے۔ یہ ابن قحطان نے جس لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ دعا ہے، لیکن سرکار کے آگر جس معنی میں سرکار نے استعمال فرمایا ہے، اول تکبیر سے لے کر آخر تسلیم تک، جو اقوال بھی ہے، افعال بھی ہے، نشست و برخاست بھی ہے، مجموعہ کا نام نماز ہے۔ درود بجوار محمد۔ اسی طرح رب کا معنی مالک ہے، لغت میں رب کا معنی مالک۔ ابرہمہ جب آئے تھے نا مکہ، تو جناب ولی خدا ابو طالب گئے، تو ان کے شہنشاہ و بادشاہ نے بڑا پروٹوکول دیا، ان کا استقبال کیا، کیونکہ یہ سید البطحات تھے اور قلعے دار کعبہ تھے۔ سب نے استقبال کیا، آپ کو بٹھایا، پھر اس نے پوچھا کیسا آپ کو آنا ہوا؟ فرمایا وہ جو قطار ہے نا، اونٹوں کی قطار، میری آزاد کر دو، ان اونٹوں کی قطاروں کو واپس لینا آیا ہوں۔ سب نے تعجب کیا، اتنے بلند انسان جو تمام بطحا کے سید و آقا بھی ہے اور خانہ کعبہ کے قلعے دار بھی ہے، اس کے بارے میں سفارش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا شاید اس مقصد کے آئے ہوں گے۔ کہا انا رب الجمل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وَلَهُ رَبٌّ آخر، اس کا ایک اور رب ہے، وہ جانے تم جانو۔
اس کا ایک رب ہے، وہ تمہارے ساتھ خود ہی لپٹ جائے گا، تم تیار ہو کے جاؤ گرانے کے لیے۔ تو اس رب نے کیا کر دیا؟ باقاعدہ ان پرندوں کو چونچوں میں کنکر لے کر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر پر گرا، موقع سے نکلا اور بوسوں کی طرف بسم ہو گئے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں کم وقت، نماز میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کا کوئی اور رب ہے، یعنی بے رب نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مالک ہے، وہ جانے تم جانو۔ بار کیف یہ ہے، لیکن اصل میں جو قرآن میں رب کہتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی یہ تھا کہ تو خالق بھی ہے اور یعنی حدوثاً خالق وجود دینے والا ہے اور بقا کے وسائل دینے والا ہے، اور اس تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، تدبیر بھی رکھتا ہو حکمت کے ساتھ، تخلیق بھی کر رہا ہو اور سارے بقا کے وسائل بھی دے رہا ہو، تو اسے کہتے ہیں رب۔ یا آپ رب العالمین کہتے ہیں نا، رب العالمین، بھائی ایسا نہیں ہے، معنی کو سمجھیں۔ بار درود بجوار محمد ایسے نہیں ہے، کوئی فرحاد قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، آپ سے جو معاہدہ لیا جا چکا ہے اس کو آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ تمہاری روحوں نے جو عہد اقرار کیا تھا اور آپ سے عہد پیمان لیا جا چکا تھا، اس لیے دیکھو نا، اگر اس میں بھی ارشاد اذا نفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، اذا هم الى ذات الارض ينسلون، سب قبر سے نکل کر میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، نہیں ہے؟ وہاں پیغام آئے گا، فامتازوا ایھا المجرمون، جو مجرم ہونا قانون شکن ہو تم الگ ہو جاؤ، الگ ہوں گے بڑی ذلت و مذلت و رسوائی کے ساتھ۔ ان کے دل میں خطور ہوگا غفور رحیم ان کا، اس وقت یہی کہا جائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ وہی عہد جو آدم علیہ میں یہ تھا، الم اعہد یا بنی آدم، یا اے بنی آدم تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا، اقرار نہیں لیا تھا۔ وہاں بھی بنی آدم ہے، ادھر بھی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ، الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان ان لکم عدو مبین، تم شیطان کے فریبوں میں پھنس نہ جاؤ، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کے دائرے میں رہو، یہ تمہاری صراط مستقیم ہے۔ یہ لیا تھا وہاں پر عہد، پیمان لیا ہوا، اس لیے بھول جاتے ہیں کس طرح ہمیں رہنا چاہیے، ہم زندگی کس نہج پر گزارنی چاہیے۔ وہ شخص وہی شخص گزار سکتا ہے جو اس عہد پیمان کو یاد رکھے، قرآن پڑھ کے سمجھے، تو میں بول چکا ہوتا ہے۔ تو جو ہے درود بجوار محمد شابش۔ یہ ہے پروردگار عالم نے جو سب سے جو اعلیٰ ہے، اس کو کہتے ہیں غیب الغیوبات کہتے ہیں، صرف ذات الہی کا تصور ہے۔ پھر عالم لاہوت ہے جہاں صفات الہی بھی ہے، پھر عالم جبروت ہے، پھر عالم ملکوت ہے۔ اب یہ سب گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عالم ایسے، اور ان سب سے وسیع تر عرش، انشاء اللہ عرض کروں گا عرش کی وسعت کیا ہے، کتنے ستون ہیں اور کتنے اس کی زبانیں ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً کے دن خطبہ دوں گا آپ کو۔ درود بجوار محمد۔ اصل میں ان باتوں کو دیکھو نا، آپ کے روزمرہ غذا نہیں ہے، اس لیے سست ہو جاتے ہو۔ اگر خندق پڑھ دوں تو سب اٹھیں گے، نہیں سمجھے؟ ایسا نہیں ہے، غور کرے، سوچے کیا کہہ رہا ہوں۔ خطبہ سننے آئے ہو نا، سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر جرت ہے تو کہیں یہ غلط ہے، یہ درست ہے، کہو، خوش ہو جاؤں گا میں۔ میرے سامعین ماشاءاللہ بالغ ہو چکے ہیں۔ درود بجوار محمد۔ اپنے کو بالغ ہو کر درپیش تو کر دو نا کسی دن، ہم تو بالغ ہیں، سو نابالغ نہیں ہیں۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بھائی ہر ایک انسان بالغ بھی ہوتا ہے، نابالغ بھی ہوتا ہے، شجاعت میں بھی، علم میں بھی، سخاوت میں بھی، عدالت میں بھی، تمام صفات کمال میں بالغ بھی ہوتا ہے، نابالغ بھی ہو جاتا ہے۔ درود بجوار محمد۔
خلاصہ یہ ہے کہ عالم ملکوت میں، عالم ارواح میں پروردگار عالم نے بنی آدم سے اور فرشتوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا ہے، اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اور مولائے کائنات امیر المومنین کی امیر ہونے کا اور آپ کی ولایت کا صرف انسانوں سے نہیں فرشتوں سے بھی لیا ہے۔ اس لیے آگے سرکار کی طرف سے ایک حدیث سے منسوب ہے، اگر انسان کو علم ہوتا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، وہ امیر ہیں، تو پھر اختلاف ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ علم نہیں ہے، وہ سمجھے کہ شاید آج بنائے جا رہے ہیں، بات یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت سے امیر ہے، اس وقت سے ولی ہے جس وقت انسان کا وجود بھی نہ تھا۔ ہاں اب معاہدہ کر رہا ہوں۔ معاہدہ ہر ایک سے نہیں ہوتا، بلند اشخاص سے۔ بھائی ایک ملک کے سربراہ آتا ہے، دوسرے ملک کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہیں۔ نیچے کاروباری جو ریڑھا چلانے والوں تو نہیں بلاتے نا، کن کو بلاتے ہیں؟ جیسے بھی حسب ظاہر، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، اپنے کو نمائندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، خواہ وہ عقل مند ہوں یا بیوقوف ہوں، نادان ہوں، غاصب ہوں یا غاصب نہ ہوں، وہی بیٹھ جاتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی معاہدہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی معاہدہ ہر ایک سے نہیں کرتا، ان سے کرتا ہے جو اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں۔ اب وہ خاص الخاص کن سے معاہدہ ہوا؟ 14 معصومین سے۔ سمجھو ایک کرسی پر یہ ہیں، دوسری کرسی پر جب مثال دے رہا ہوں، کبھی نہیں سوچے وہ کرسی پر ہوتے اللہ، وہ سنی کہتے ہوں گے، میں نہیں کہتا ہوں۔ وہ جو شے دیکھی جا سکتے ہیں اسے طرف چاہیے، اور پھر طرف میں بھی محدود ہونی چاہیے، اور محسوسات میں سے ہو۔ یہ شرائط ہے ہی نہیں، وہ اس سے وہ بلند ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس کرسی پر ہے الوہیت کی ذات، دوسرے سامنے والی کرسی پر نورانیت کے افراد۔ معاہدہ ہو رہا، معاہدہ۔ پروردگار عالم فرما رہا کہ میرے ذمہ تمہارے لیے اور تمہارے ذمہ میرے لیے۔ کیا؟ میں نے جو دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، نظام دیا ہے، اس کی بقا تمہاری ذمہ داری، اور امامت آپ قیامت زندہ رکھنا میری ذمہ داری۔ آج میں آ رہی ہے کچھ ضرورت پہ جوار محمد۔ اس لیے کہ ہم لوگ جو کماتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کما رہے ہیں، ہم خود کھا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، ربوبیت سے آشنا نہیں ہے اصل میں، پھر یہ محمد سے بھی آشنا نہیں ہے، تو کہاں سے انسان درود بھیجے گا؟ کہنا پڑتا درود بھیجے۔ اب دیکھو آیت یہ ہے سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، مومنین نہیں، سارے مومنین نہیں، مومنین میں سے کچھ۔ بھائی ہر ایک رجل نہیں ہوتا، ہر ایک رجل اس قرآن کی اسلام نہیں ہوتا، یعنی خاصان خدا۔ مومنین میں سے، اور وہ کون کہہ رہا مومنین میں سے؟ وہ کہہ رہا، اس کی نگاہ میں مومن، میری نگاہ میں مومن نہیں کہہ سکتا ہوں، میں ظاہر بین ہوں، باطن بین تو نہیں ہوں۔ میری آسان ہے کہنا مومنین، کیونکہ میں ظاہر بین ہوں، باطن بین ہوتا تو نہیں کہتا۔ اسی طرح آپ بھی مومن ہیں، ہماری مومن ہم سے خطاب کر رہے ہیں، اس لیے آسان ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ ظاہر بین ہیں، باطن بین نہیں ہیں۔ آپ ظاہر دیکھ سکتے ہیں، محسوسات کو دیکھ سکتے ہیں، معنویات کے دیکھنے سے قاصر ہے، اس لیے ہر دوسرے کو ہم مومنین کہا کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ دے مومنین، وہ کہہ دے مومنین، بولو کیا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، آپس میں چپ نہ کرو۔ درود بجوار محمد۔ وہ ہے نا خندق یا دیکھو نا، خیبر پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں۔
ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش کریں سمجھیں۔ من المؤمنین، مومنین میں سے، میں نے تبعیضیہ ہے، رجال، ایک نہیں ہے، کچھ مردان خدا ہے۔ مومنین میں سے کچھ مردان خدا ہیں، ان کو سامنے بٹھا کر اللہ تعالیٰ معاہدہ کر، معاہدہ عہد نہیں، معاہدہ، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، پیغام دے رہا وہ مردان خدا جو مجھ سے معاہدہ کیا تھا انہوں نے سچ کر دکھایا، جو اللہ سے کیے وعدوں کو سچ کر دکھایا۔ کون کر سکتا ہے؟ سچ کر دکھا سکتا ہے اسے علم ہو، اس کی گہرائی کیا ہے، عمق کیا ہے، باریکی کیا ہے، نفاست کیا ہے، جانتا ہو وہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد کہا جاتا ہے اس نے وہ وعدہ اس طرح کیا جیسا کہ اسے چاہا گیا تھا۔ کیا عظمت ہے، کیا عظمت ہے، جن سے وعدہ خدا نے کیا تھا ان سے کہلا رہے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو اللہ سے جنہیں جو وعدہ کیے تھے سچ کر دکھایا ہے، وہ کہہ رہا سچ کر دکھایا۔ منہم من قضی، کچھ ان میں سے گزر چکے ہیں، ان میں سے سچ کر دکھا کر گزر چکے ہیں، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار میں ہیں، کب وقت ایفا کا وقت آتا ہم ایفا کر کے دم لیں گے، لیکن ابھی انہوں نے کیا نہیں تو بھی صدقو ہے، جو کر چکے ہیں وہ بھی صدقو ہے۔ درود بھیجو محمد بھائی، میں آپ کی دعا سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں وہ ان کی درود سننے کے لیے آیا ہم نے کہ واہ واہ واہ، یہاں پر کوئی بھی کھیل ہو رہا تھا، کہتے واہ واہ واہ، کھیل میں کہتے ہیں واہ واہ واہ، اس میں درود بھیجا جاتا ہے، سمجھیا کہ بھائی الذاکرین نے آپ کو تربیت نہیں دی، ایک نعروں پر اکتفا کر کے ہاں ماشاء اللہ، ایک نعرہ سی کہ ایک اتقاء کے اظہار وہ صحیح ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے عمل سے نعرہ لگاؤ، اور جب ان کی عظمت بیان ہو تو درود بھیجا کر، وہ شاباش 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 نہیں ہے، واہ واہ نہیں ہے۔ پھر کہیں گے کوئی دیکھو نا، کوئی اور بھی آئیں گے تو سمجھیں گے واقعاً یہ گلبرگ کے مومنین واقعاً فہمیدہ طبقہ ہے، فہمیدہ طبقہ کہیں گے۔ تو اگر آپ کہیں گے واہ 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 کہیں گے تو واہ واہ تو نہیں کہا جاتا، بات میرے ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی آ رہی نا، کیا بچے کوئی کھیل ہو رہا تو کہتے ہیں کہ واہ 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 شاباش، جب عظمتیں بیان ہو رہی ہو تو واہ واہ نہیں کہا جاتا، درود بھیجا جاتا ہے۔ اچھا تو آپ دیکھیں من المؤمنین رجال، مومنین میں سے وہ مردان خاص ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے سچ کر دکھایا، منہم من قضی نحبہ، کچھ کر کے گزر چکے ہیں، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار میں ہے کہ وقت آئے گا ہم بھی اتفاق کر کے گزر جائیں گے۔ جو کر چکے ہیں وہ بھی صدقوا، کرنے والے ہیں ابھی کہا خدا صدقوا، اتنا خدا کو اعتماد ہے، جو کر چکے ہیں وہ بھی صادق، ابھی کرنے والے ہیں وہ بھی صادق۔ درود بھیجو محمد شاباش۔ یہ اور پھر آگے دیکھو، غور دیکھیں، صرف صدقوا نہیں کہا، وہاں بدلوا تبدیلا، جو انہوں نے معاہدہ کیے تھے خدا سے اس معاہدے کے انسر انجام دینے میں پر مگز کے برابر تبدیلی نہیں کی، ذرا بر بھی انہوں نے تبدیلی۔ اب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تبدیل کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہی تو نہیں پڑھتی جو سرکار پڑھ چکے ہیں، کتنے اس میں نقائص ہے، لیکن وہ کہہ رہا یہ وہ ہے کہ ما بدلوا تبدیلا، اس جس عمل کا معاہدہ ہوا تو اس عمل سر انجام دینے میں ذرا بر تبدیلی نہیں کی۔ کیا عظمت ہے، یہی دلیل عصمت ہے، یہی دلیل علم ہے، شعور ہو تو سمجھ میں آئی بات۔
ما بدلوا تبدیلا، اور یجزی اللہ بصدقہم، اللہ تعالیٰ ان کی صداقت کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو یہ معاہدہ ہے۔ معاہدہ دیکھیں معاہدہ کیا ہوا، یہ معاہدہ ہوا ہے۔ ایک پہلے ایک آیت آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں تاکہ لفظ معاہدہ کو سمجھے، عہد کو سمجھے۔ اللہ کا عہد کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں اللہ کا عہد، وہ آپ سمجھا دوں گا۔ کیا جناب ابراہیم نے خلیل الرحمن سے امتحان نہیں لیا؟ سنا ہوگا نا، لیا ہے۔ بکلمات ابتلا ابراہیم ربہ، جناب ابراہیم سے امتحان لیا ان کے رب نے، فاتمہن، پورا نے نمبر لیا۔ قال انی جاعل للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ اولو نبی تھے۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ رسول تھے، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اولازم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، دونوں عظیم عہدے رکھنے والے سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ اور امتحان کے بعد اعلان ہوتا کہ تم لوگوں کا امام ہو۔ امامت ملتی ہے امتحان کے بعد، اور نبوت اور رسالت بغیر امتحان کی مل رہی ہے۔ توجہ ہے کچھ؟ ضرور پہ جوان محمد۔ اب آپ نے کیا سمجھا؟ پڑھے لکھے ماشاءاللہ ایم اے کیے ہوئے ہیں، اب پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ بھائی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے، کھل کر کہہ رہا۔ اس کے لیے شب روز اپنے پسند کو کھوج کر چکا ہو، تفاسیر دیکھ رہا چکا ہو، اقوال معصومین کا کھنگال کر تیاری کر کی ہو، تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ بار کے کسی دن امامات پر گفتگو کروں گا۔ تو یہ جب نبوت مل رہی تھی 10 سوال بند نہیں کیا، کس نے؟ خلیل الرحمن نے۔ اور جب ان کو نبوت مل رہی تھی 10 سوال نہیں ہے، رسالت مل رہی تھی 10 سوال نہیں ہے، جب امامت امتحان کے بعد مل رہی تھی تو کہا امین ذریت تھی، میرے ذریت میں بھی عنایت فرما۔ اب وہ کیا فرمایا؟ پہلے کہا تھا تم امام بنایا، وہ امامت ہی وہ کہہ رہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالمین کو نہیں مل سکتا۔ وہ عہد کون ہے؟ عہد امامت۔ عہد امامت ظالم کو نہیں مل سکتا۔ یہ ہے عہد امامت اللہ کے ذمہ، اور اس نظام دین کو تا قیامت اپنے ستونوں پر قائم رکھنے کی ذمہ داری اہل بیت کی۔ اس لیے سید شہداء نے سب کی طرف سے نیابتاً اس انداز کا کام کیا ہے کہ اس دین کو تا قیامت قائم رکھا ہے۔ اس لیے کہ ان کو کہتے ہیں محسن انسانیت، محسن اسلام۔ تو یہ دین کو قائم رکھنے کی ذمہ داری اہل بیت کی ہے، معاہدہ ہوا اللہ سے، اور امامت ان کی ذریت میں رکھنے کا ذمہ داری ہے اللہ کو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں امامت کو قائم رکھی ہیں، اور وہ امامت اب تک ہیں، اور وہ قیام بھی اب تک ان کا ہے۔ تو امام زمان ہیں، جب ظہور ہوگا تو پھر دین اسلام ایسے بچھا دیں گے، فروغ دیں گے، بھی یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور اسی طرح امامت بھی ان کو قیامت تک کے لیے ان کو امام رکھا ہے۔ یہ عہد و پیمان ہے، توجہ رکھیے گا۔ بس چونکہ امام صادق شہادت نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے، کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، آپ جب درس دے رہے تھے نا مدینہ میں، آپ کی نشست میں 4000 شاگرد ہوتے تھے، 4000 لکھتے تھے، لکھاتے تھے۔ خراسان سے یعنی طوس سے یعنی مشہد سے ایک بندہ آیا، امام کو دیکھا کہ 4000 بندے آپ سے مستفید ہو کر عقیدت مند ہے اور آپ کے اقوال لکھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھا، اور وہاں سے ان کو بھیجا گیا تھا۔ دیکھنے کے بعد مطمئن ہو کر امام سے
عرض کر رہا ہے مولا آپ قیام کیجئے، فتبسم، مسکرا کر فرمایا کیسے قیام کروں؟ یہ 4000 شاگرد آپ کے ہیں، 1,00,000 شمشیر زن توس میں، مشہد میں، قم میں موجود ہے۔ اچھا تم کیسے ہو؟ ان میں سے بہتر تھا مجھے بھیجا گیا، کنیز تھے حنیفہ تنور گن کر لو، پاکستانیوں سن لو، غور سے سنو جو عرض کر رہا۔ تنور جانتے ہو نا، یہ میں روشنیاں لگائی جاتی دیوار میں ہے، نیچے نہیں ہے، بڑا ہوتا ہے، 2 آدمی نکال رہے ہوتے ہیں، 2 آدمی لگا رہے ہوتے ہیں، اسے گرم کر دو، انہوں نے لکڑیاں ڈال دی، داغ ہو گیا، صرف ہو گیا تنور۔ آپ نے فرمایا ذرا اس میں کودو۔ مولا اپنے خاصان کو دنیا ہی میں آگ کے عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ اے پاکستانیوں، مسکرا کر آپ نے فرمایا ابھی بات ہو رہی تھی، ہارون مکی حج پر تھے، اتفاقاً ہارون مکی حج سے آئے، ابھی ان کے آپس میں بات ہو رہی تھی، ہارون مکی آ کر گھر نہیں گیا تھا، ہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ معصوم کسی 10 بوسی کے بغیر اگر جائے۔ یہ پاکستانی نہیں تھا، وہ پاکستانی نہیں تھا، عقیدہ مند تھا، سمجھ ماری میری باتیں؟ ہاں اپنا ہاتھ میں جو تھیلا تھا، جنبیل تھا، اسے چھوڑ کر آگے جھکنے لگا، فرمایا ہارون جاؤ اس میں کودو، کچھ نہیں کہا، جا کر کود پڑا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں اس خراسانی مشہدی توسی انسان سے، دور دراز دیہاتوں کے نام لیتے ہوئے، ان کے بزرگان کے نام لیتے ہوئے، ان کا کیا حال ہے؟ بتا رہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے، شعور پیدا نہیں ہوا کہ میرے امام آئی نہیں ہیں، ان کے نام بتا رہے ہیں، ان گاؤں کے نام بتا رہے ہیں، وہاں کی ان کی باشندگی بتا رہے ہیں، ان کی حالت زندگی بتا رہے ہیں، پھر بھی عقل نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بلا لو، مولا آپ خاکستر ہو چکا ہوگا۔ نہیں، اگر ہمارا رب کریم اپنے خلیل کے لیے جو ایسی آگ جلائی گئی تھی کہ فضا میں پرندے نہیں گزر سکتے تھے، وہاں کو گلزار کر سکتا ہے، تو خاصان کو بھی توفیق ملی۔ وہ خراسانی جب تنور کے دہانے پر گیا، دیکھا کہ پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے پاکستانی کی طرف بیٹھا ہوا، سمجھے نہیں ہے؟ تو بلا رہی امام، بلا رہی آپ کے، اب ان کو لے کے امام کے بارگاہ میں آ کر کہتا مولا اب اجازت دیں۔ اب کیا کہ کھٹے منہ نہیں کہیں گے، آپ کے زمانے میں ایسے نہیں ہے، کھٹے منہ جس وقت کہہ رہا تھا تو تم ڈر رہا تھا، اب تم میرے معجزے کو دیکھنے کے بعد جا رہے ہو، تم پاکستانی نے بن، تم شیعہ بنو جیسے شیعہ ہوتا۔ تو بتاؤ جب تمہارے شان کے جو 1000 بندے ہوں گے ان کا شان کیا ہے؟ قیام تب ہوتا ہے جان دے رہا ہوتا ہے، اولاد دے رہا ہوتا ہے، مال دے رہا ہوتا ہے، تب قیام ہوتا ہے۔ میری بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کن نے فرمایا؟ امام صادق بول بھائی۔ ایک اور جگہ عرض کرتا ہوں، علمی میدان میں ابو حنیفہ آپ شاگردوں میں سے تھے، ابو حنیفہ شافعی سب شاگردوں میں سے تھے۔ ابو حنیفہ آیا وہ تھا آپ کے پاس، آپ نے بڑی عزت دی، بٹھا دیا، پاکستان سے چائے مائی پلائی ہوگی، سمجھے نہیں ہے؟ پوچھا کیف حال ابو حنیفہ، کیا حال تمہارا، کیا اشتغال ہے، کیا مصروفیت ہے؟ کہا تفسیر قرآن پڑھا رہا ہوں، قرآن کی تفسیر دے رہا۔ مسکرا کر آپ نے فرمایا اچھا، مختصر سے آج پوچھتا ہوں، ذرا بتا دو مجھے، مطمئن کر دو۔ توجہ ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ امام صادق سلام اللہ علیہ۔ چھٹا امام ہے نا، بولو نا، چھٹا امام نہیں ہے؟ کیا نام ہے؟ جعفر صادق ان کے
لا يستوي الاحیاء والاموات، یہ قرآن ہے۔ کیا معنی اس کا؟ کہا مولا جو احیاء ہے وہ افضل ہیں ان سے جو مر چکے ہیں، ان میں برابری نہیں۔ سب ترجمہ تو کر دیا، اب تدبیر کر دو، کون ہے احیاء کون ہے اموات؟ کن کو اموات کہا گیا ہے، کن کو احیاء کہا گیا؟ احیاء جمع حی ہے، اموات جمع میت ہے۔ اور آپ کی طرح کہا مولا جو کھا پی رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، دغا بازیاں کر رہے ہیں، وہ حی ہے، اور جو دفن ہو چکے ہیں وہ اموات ہیں۔ اچھا انبیاء دفن ہو چکے ہیں، ان سے یہ افضل ہے؟ پیغمبر اسلام بھی دفن ہو چکے ہیں، ان سے افضل ہو سکتے ہیں؟ بہت الذی کفر، مبہوت ہو کر کہتا ہے مولا اہل الدار ادری ما فی الدار، جن کے دور کدے پر قرآن اترا نہ وہ بہتر جانتے، ابھی بتا دیں بھائی۔ اب تشکر نہیں، اب قدردان نہیں، کن کو مانتے ہو؟ ایسے کو نہیں مانتے ہم، ایسے کو مانتے ہیں جن کو رسول نے بتا دیا ہے کہ یہ میرے نائبان۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو قرآن، یہ نہیں کہ میں امام ہوں، ندوی کے مالک ہوں، پاکستانی بن کر بات نہیں کر رہے۔ سن لو قرآن کیا کہتا، کن کو حیا کہتا قرآن، کن کو اموات کہتا قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول ما یحییکم، اے ایمان والو جو آپ رسول تمہیں پکار رہے ہیں تم لبیک کہا کرو، تم حیات مل جائے گی۔ جنہوں نے سرکار کی ہر بات لبیک کہی وہ زندہ، خواہ یہاں ہو خواہ وہاں ہو۔ جو لبیک کہی نہیں ہے، خواہ یہاں ہو یا وہاں، وہ مردہ۔ جو بھی جوان محمد بھائی، ایک اور وقت ہے، چلو ایک اور بتاتا ہوں۔ امام صادق کی، چونکہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کاش ہر بات کے قدردان ہوتے اور اسے اپنا کر کردار سازی کرتے تو پھر یقیناً اس محل کے لوگ اور ہوتے ہیں، دوسرے محل کے لوگ اور ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، گھر کے جو آدمی ہے نا بزرگ، وہی تربیت دے رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ تربیت قبول کر لیں تو تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں، ورنہ باقی ہو جاتے ہیں۔ اور کہ محترم سامعین، آپ نے فرمایا بتاؤ، خدا اپنے رسول سے فرما رہا، اللہ اپنے رسول سے فرما رہا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، حبیب ان رسولوں سے پوچھو جو تجھ سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ نہیں سمجھ نہیں آیا؟ نہیں آیا نا؟ ان رسولوں سے پوچھو جو تجھ سے پہلے بھیجے گئے تھے، اور امر کا صیغہ اللہ کی طرف سے، رسول نے پوچھا بھی ہوگا نا، تو بولو یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ پھر وہی کہا آپ بہتر جانتے ہیں، یہ زمین پر نہیں۔ جب سرکار معراج پر گئے تھے نا، سارا انبیاء نے پروٹوکول دو کا استقبال کیا نا، اور نماز آپ کے پیچھے ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے حبیب ان سارے رسولوں سے پوچھو جو تم سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ اب انہوں نے کیا سوال کیا، کیا جواب دیا؟ ختم کر رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، درود بھیجو محمد۔ مجھے معلوم ہے میری ہر بات تخت سے تخت ہو رہی ہوتی ہے، سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، فرمایا کہ ایھا الانبیاء لما بعثتم، کس بات کی بنیاد پر اساس پر تمہیں مبعوث کیا گیا، نبی بنائے گئے؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ بس اسی پر ہم نبی بنے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ بار کے محترم سامعین، پروردگار سب کو قرآن کی مطالعہ اور سمجھنے کی توفیق خدا دیں، اور جب قبر میں جائیں تو خود قرآن کہیے میرا تابعدار، مجھے سمجھنے والا انسان سے چھوڑ دیں۔ پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الحلیم الکریم غافر الذنب قابل التوب الغفور الرحیم
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على النبي وحبيبه تعليما لكم وتشريفا للسفية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد عبده ورسوله وأمين اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة بنت نبي زوجة ولد أم سيدنا طاهرة طاهرة المطهرة طهيرة النفيسة الزكية. اللهم صل على الحسن والحسين سيدنا النبي وسيدي شهداء الجنة. صل علي بن الحسين القائم أمير سيد العابدين. صل محمد بن علي باقر من النبيين. صل جعفر بن محمد الصادق. صل موسى بن جعفر الكاظم. علي بن موسى الرضا ولي الدين. صل محمد بن علي القائم أمرك. صل علي بن محمد ولي دينك. صل على الحسن بن علي العامل بأمرك العسكري صلوات عليهم أجمعين. اللهم صل حجتك وليك القائم بأمرك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا إنا نتقرب إليك بحبهم ورحمتهم وبلادهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.